اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبا. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات دائماً نصیب فرمائیں. آمین. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہر زمانے میں ان کی رہنمائی کے لیے، دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے دو انتظامات فرمائے. ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسول اور نبی مقرر فرمائے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے ان انبیاء کرام پر کوئی کتاب نازل فرمائی. وہ کتاب بڑی یا درمیانی صحیفے، یہ دو انتظامات ہیں. کیونکہ صرف کتاب سے ترتیب انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی. ایک تو اس لیے کہ نبی نہ ہوتے، کتاب ہوتی تو کیا ہر ایک پر کتاب نازل ہوتی؟ ان میں بڑی تعداد تو ہر زمانے میں نہ ماننے والوں کی تھی. اس لیے اس کتاب کے لیے نبی جن پہ نازل ہو. پھر کتاب اس کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اعلی ذات شان اللہ نے انبیاء کرام، رسول کرام کو مقرر کیا. انہوں نے اسی کتاب کی تشریح کی، تبیین کی، بیان کیا، واضح فرمایا، اپنے ارشادات سے بھی، اپنے اعمال سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے یہ دو نعمتیں فرمائی. اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رسول عطا فرمائی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت نازل فرمائی. اور نبی بھی سب سے افضل، کتاب بھی سب سے افضل، امت کے لیے شریعت بھی سب سے افضل، احکامات بھی سب سے افضل، ہر چیز اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی. آج مقصود پھر قرآن مجید کے متعلق ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا. اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی اور رہنمائی رکھی، اسی میں ہمارے لیے ہدایت رکھی. اس پہ چلنا ہدایت، اسے چھوڑنا ضلالت ہے. پھر اللہ نے جو کتاب دی، باوجود اس کے کہ سب سے افضل، اکمل، اعلیٰ، فصاحت اور بلاغت میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان فرمایا. دنیا میں کوئی کتاب اتنی آسان نہیں. اس کے الفاظ کا سیکھنا اور پڑھنا بھی آسان، معانی و مطالب کا سیکھنا بھی آسان، اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا بھی آسان. سیکھنے میں دیکھا جاتا ہے بچے آرام سے سیکھتے ہیں، ان کو اس سے پہلے کوئی لکھائی پڑھائی نہیں سکھائی جاتی. دنیا میں کوئی کتاب پڑھنی ہو، یہ آج کل دنیا میں سکول و کالج ہوتے ہیں، ان کی ابتدا پڑھنے کے لیے بھی پہلے قلم کاغذ
لکھنے لکھانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، قرآن مجید کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے کتنا آسان فرمایا، آدمی کو اپنا نام پڑھنا نہیں آتا مگر قرآن پڑھنے والا آرام سے قرآن مجید کو پڑھ لیتا ہے، اتنا اللہ نے آسان فرمایا۔ اس کے احکامات اتنے آسان ہیں کہ بچہ گھر میں اپنی اماں کو وضو نماز کرتے پڑھتے دیکھتا ہے، باہر دیکھتا ہے تو وضو کرنا بھی خود سیکھ جاتا ہے۔ نہ وضو کے فرائض کو یاد کرنا ہمارے لیے فرض فرمایا، نہ ایک وضو کا الگ بندہ نظام ہے، خود بخود فرض بھی آ جاتے ہیں، واجب بھی، سنت بھی، مستحب بھی کو ان کا جاننا ہوتا بہتر ہے، مگر ہر چیز اس قدر وضو بھی آسان، نماز بھی آسان، روزہ بھی آسان، آج بھی آسان، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سیکھنے سکھلانے کے لیے جو انتظامات فرمائے وہ انتظامات بھی اتنے آسان، یہ دنیا کی کوئی پڑھائی جس کے پیچھے بڑی بڑی حکومتوں کی سرمایہ کاری ہوتی ہے، بڑا بڑا بجٹ رکھا جاتا ہے، اس میں بھی اتنا آسان نہیں جتنا یہ سارا نظام یہ عموماً مفت ہوتا ہے۔ کہیں پر کوئی اقرا کا نظام ہو تو ساتھ سکول کی شکل، کوئی سکول پڑھانا، اسی چکر میں فیسوں کا نظام، مگر مدرسوں میں کوئی نظام نہیں ہے، پیسے کا کوئی فیس نہیں ہے، مفت میں پڑھائی ہے۔ جس کے لیے زمین کا انتظام بھی اللہ خود کروا دیتے ہیں، مسجد مدرسے کی عمارت کا انتظام بھی اللہ خود کروا دیتے ہیں، جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، سارا نظام، یعنی جگہ اتنی مبارک کہ اس کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، جگہ مبارک و منور ہوتی ہے۔ اور خراب یوسف کو بلانا، بات سمجھیں گے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ہم قدر کریں، جو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی ہدایت کا سامان، سعادت کا سامان، فلاح و کامیابی کا سامان، راحتوں اور رحمتوں کا سامان ہے، اللہ نے عالی ترین عطا فرمائے، ان کا انتظام بھی عالی ترین فرمایا، ان پر عمل کرنا بھی آسان ترین فرمایا، ان کا سیکھنا سکھلانا بھی اللہ نے آسان ترین فرمایا۔ کبھی دنیا میں کوئی کہہ نہیں سکتا ہے اللہ آپ نے میری دنیا کی ہدایت کے لیے جو انتظام کیا، میری دائمی اخروی زندگی کی راحت کا جو انتظام کیا، وہ تو پیچیدہ تھا، وہ تو مشکل تھا، اس کی اندر فلسفی موش گافیاں تھیں، میڈیکلی انداز کا اس میں بہت مشکل طریقہ کار تھا، اس کے پڑھنے کے لیے بڑی بڑی فیسوں کا معاملہ تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے میری ذہنی ساخت مضبوط نہ تھی، میری جسمانی حالت کمزور تھی، اللہ اتنا کیوں مشکل فرمایا؟ نہ یہاں کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے، نہ وہاں آخرت میں کوئی آدمی یہ بات کر سکے گا۔ اللہ نے ہر چیز آسان فرمائی، مفت میں فرمائی، یہ میرے اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں۔ ایک طرف ہمارے لیے یہ قرآن دنیا اور آخرت کی سعادتوں کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، ایک طرف اللہ نے اس کے لیے یہ نعمتیں فرمائیں، اور دوسری طرف امت مسلمہ کا قرآن مجید کے متعلق رویہ بھی دیکھ لے۔ قرآن مجید کے الفاظ سیکھنے کے لیے ایک جماعت تیاری نہیں، سیکھے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، قرآن پڑھی نہیں، بہت بڑی جماعت ہے، شہروں میں دیہاتوں میں جاؤ پڑھے ہی نہیں، اور کہیں پھر پڑھنے کا جہاں نظام ہے اس نظام میں اکثریت کا حال یہ ہے، پڑھانے والا استاد گھر میں آئے، یہ کسی مسجد میں نہیں جائے گا، کوئی لینڈ لارڈ رہ گیا ہے، سکول میں تو جخ مارتا رہتا ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں پر کرسیاں، ادھر استاد کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، بچے کو ناچتے رہتے ہیں بندر کی طرح۔ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا تھا؟ سکول و کالج کے ساتھ صبح سے دوپہر ظہر تک، شام ہوئی یا گھر میں کوئی ٹیوشن ماسٹر آیا یا جناب کسی فلاں جگہ پہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ صبح بھی، وہ شام بھی، وہ دن بھی، وہ رات بھی، اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ المیہ یہ ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کے معاملے کو لوگ کسی مولوی کا کام سمجھتے ہیں، کسی مدرسے والے کا ذاتی کام سمجھتے ہیں، اپنی ذات کا فائدہ اس میں نہیں سمجھتے ہیں، اس میں اپنی ذات کا فائدہ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ، ہمارے بچوں کے لیے فائدہ، کچھ پڑھیں گے، کچھ ڈگریاں پائیں گے، کچھ دنیا میں نام کمائیں گے۔ جو بات کہوں سیدھی سیدھی اور پوری سمجھ آئے، اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا گیا، حالانکہ یہ کام اس سے پہلے اپنا کام ہے، کسی مولوی کا کام نہیں، کسی مدرسے والے کا کاروبار نہیں، یہ تو کاروبار کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کے پڑھنے کے لیے نہ داخلہ فیس ہے نہ ماہانہ فیس ہے، بلکہ جن کے رہنے کا نظام ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی نظام ہے، دیتے میرے اللہ ہیں، اللہ کے ہاں سے انتظام ہے۔ اللہ نے کہا میں نہیں کہتا ہوں، میں تو صرف یاد کرواؤں گا، وہ بھی الحمدللہ اللہ نے یاد کرانے کی یہاں پر وہ ضرورت بھی نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صدقہ دے، اللہ نے فرمایا عشر دے، اللہ نے فرمایا زکات دے، کن کو دے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان کو دے۔ اللہ نے فرمایا کام بھی میرے اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا، حدیث بھی اللہ کی، مسجد بھی اللہ کی، مدرسہ بھی اللہ کا، جو اللہ کے لیے گھر چھوڑ کے مدرسے میں آتا ہے وہ طالب بھی اللہ کا ہوتا ہے، نہ میرا مہمان نہ تیرا مہمان، رب کا مہمان، اللہ نے سارا انتظام کر دیا، ہر چیز مفت ہے، سارا اسی کا فائدہ، اسی پڑھنے والے کا فائدہ، اسی کی دنیا، اسی کی آخرت، اسی کی راحتیں، اسی کی رحمتیں، اسی کی برکتیں، مگر ادھر توجہ ہی نہیں ہے، المیہ یا نہیں ہے، دل کا دکھ یا نہیں، کوئی سمجھنے سننے کے لیے تیار، دنیا میں گم، کچھ دنیا نے چکر ایسا چلایا، کوئی معاشرتی مزاج ایسا بنایا، کوئی معاشرتی ماحول ایسا بنایا، کوئی دنیا کا کمانے کا طریقہ ایسا بنایا، ہر کوئی اسی میں گھن چکر ہو کے گھوم رہا ہے ایسے، اور ذہن یہ بنایا زندگی ہم نے ایسی راحت کی اور آرام سے گزارنی ہے، اتنا اتنا کچھ سنبھال لیو، اب پھر اس کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے، وہ کرو گے تو وہ کرو گے تو وہ، ادھر تو مقصود آخرت ہے، دنیا عارضی طور پر ہے،
اللہ सारा इंतजाम कर देते हैं। ये कोई बड़ा मकसूद बड़ा मतलूब दुनिया नहीं। भूखा अल्लाह किसी को नहीं रखते, प्यासा अल्लाह किसी को नहीं रखते। खाने की मिकदार यहाँ भी वहां भी बराबर है। मिकदार समझते हो ना, पेट भरने की मिकदार यहाँ और वहां बराबर है। गो उस खाने की नौइयत में फर्क होता है। कोई बरकत खाता है, कोई अल्लाह भला खाता है। बराइलर मुर्गी की तरह इस तरह की खाने खा करके खुद भी बराइलर, कोई क्या खावे कोई क्या खावे। इधर बेशक दाल चले, इधर बेशक आलू चले, मगर पेट भरता है, कुव्वत बनती है, ताकत बनती है, कोई कमजोरी नहीं, कोई लागतपन नहीं, कोई भूखापन नहीं, कोई नंगा नजर नहीं आएगा, कोई परेशान अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आएगा। खाने की मिकदार में फर्क नहीं, नौइयतों में फर्क है। इन नौइयतों को क्या कहना, एक और नौइयत का फर्क समझ तो जान लेगा। वहां जो चीज खाई जाती है वो अल्लाह के लिए नहीं मिलती, यहाँ जो खाना होता है वो मेरे अल्लाह के लिए होता है। इस जैसा आला खाना दुनिया में कोई ला के दिखलाएगा। कुरान मेरे भाइयों, कुरान सीखो। सिर्फ अर्ज ये हो रहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी नेमत दी, हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान के साथ मुआमला हमने सही ना रखा। कुरान सुभान अल्लाह, ये तो वो किताब है जिसके तमाम मुआमलात ऐसे हैं। वो एक मुहावरा है, मुहावरा, पांचों अंगलियां घी में, जिसकी हर चीज बड़ी मजेदार फायदे में, ये हो वो, उसको क्या कहते हैं, पांचों अंगलियां साहिब उसकी घी में। 5 चोरियां 10 चोरियां तो सरता पाबंद घी में। एक अलमिया ये है कि कुरान मजीद के साथ सीखने का हमारा मुआमला क्या हुआ। एक ये है कुरान मजीद पर अमल करने का हमारा मुआमला क्या है। एक ये है कुरान की तिलावत के बारे में हमारा मुआमला क्या है। असल बात कुरान की तिलावत की मैंने करनी थी, वो थोड़ी सी बात आगे पीछे फैल गई। कुरान की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती है। मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका है सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता है, बहुत बड़ा तबका। हमारा ये जो पंजाब है ना, इसमें बमुश्किल 10-15% लोग नमाज पढ़ते होंगे, बाकी नहीं पढ़ते। नमाज नहीं पढ़ते, तिलावत कहां करेंगे, बिल्कुल नहीं, तिलावत का नाम ही नहीं। फिर कहीं पर कोई नमाजी होंगे, तिलावत की तरतीब, फिर रात को ये सूरतें पढ़नी है, इतना फायदा होता है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, सवाब भी होगा, फायदा भी। सुबह को ये पढ़ना है, कभी यासीन कभी फला, बस इतना। सारे कुरान की तिलावत का मौका नहीं है। अल्लाह ने कुरान दिया है, कुरान की तिलावत नहीं है। हालांकि कुरान की तिलावत हर रोज बंदा तिलावत करे और एक अपनी तरतीब बनाकर कुरान मजीद के खत्म का एक निजाम बनाए। मैं कितने दिनों के अंदर कुरान मजीद को खत्म करूं, कितने दिनों में करूं, महीने में करूं, 2 महीने में, या तो 11 महीने गुजर जाते हैं साहिब, पूरे कुरान खत्म नहीं होता है। रमजान आता है, एक माहौल बनता है, कुछ लोग उसमें तिलावत में आवे, मगर उसमें भी एक बड़ा तबका है, पूरे रमजान में भी कुरान की तिलावत का कोई शौक नहीं है। अब सिर्फ ये मामला नहीं है कि आदमी सवाब से महरूम हो रहा है, उससे बड़ा खतरनाक मामला यह है अल्लाह ताला के यहां इन सारी चीजों की बात पुरस होगी, इन सारी चीजों की जवाबदेही होगी। कुरान का सही तरीके से सीखना फर्ज आइन है, हर मर्द पर, हर औरत पर सही सीखना। सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ लिया बाद में तिलावत की टेढ़ी मेढ़ी, वो ट्यूशन वालों की सारी पढ़ाई ऐसी होती है। आए किसी का सब कुछ सुनाए, बेशक कारी से तमाम मखारिज पे जोर नहीं लगाएगा, तो आके फिर भी उसको अल्फाज तो सही अल्फाज ही नहीं पड़ेगा। हालांकि मखारिज का पढ़ना वो भी लाजिम है, सही मखारिज ना उसको लहन कहते हैं, लहन गलत पढ़ना, फिर लहन जली होता है, वाज़ेह लहन। अगर कोई ऐसा इमाम है उसके तो पीछे नमाज का काम मुश्किल, लहन जली वाले इमाम के पीछे कोई एक सही पढ़ने वाला होगा, उसकी नमाज ही नहीं होती है, साहब सही इमाम ही नहीं मिलता है। कुरान मजीद पढ़ा ही नहीं जाता, और फिर कुरान मजीद रवानगी से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, बस पढ़ा तो छोड़ दिया, तिलावत करते रहें, पूरी रवानगी के साथ आप पढ़ेंगे आराम से। अगर रवान दवा पढ़ने वाले हो 15 पारे में आराम से कुरान का पारा खत्म होगा, और जरा आराम से पढ़िए, बस 20 मिनट, वो 15 मिनट या 20 मिनट, तमाम बहुत ज्यादा लेजे अंदाज में पढ़ो, बेशक वक्त ऊपर लगेगा, कुछ देर लगती है तिलावत का, 15-20 मिनट में रवा पढ़ो, रवाना पढ़ेंगे फिर कुछ वक्त लगेगा। अगर कुरान मजीद की तिलावत का आदमी सोचे ना तिलावत करूं, जिसने तिलावत ना की हो, तबीयत पर बोझ होगा, शिकल होगा, बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा। चलिए जो तिलावत नहीं करते एक दफा इस तरह करके देखें, और ये बड़ा मोबाइल होता है उसके देखने का शौक होता है, अच्छा उसके अंदर भी फलाना प्रोग्राम आया होगा, फलानी चीज देखनी हुई, इतना दिल उसके लिए परेशान होगा, फौरन उसके तरफ दिल खींचा जाएगा। सुना है लोग तो रात को 12-12, 1-1 बजे तक, घर में थोड़ी पाबंदी, ऊपर कपड़ा अंदर ये, सबको समझ आ रहा है कुछ को, तबीयत माइल होती है, बड़ा शौक होता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हिरियान किरसियान तिलावत करनी, बुखार चढ़ जाएगा। बात क्या है, हमने अपनी दिल की उनसीयत किस चीज से बना रखी है, हमारी दिल लगी किन चीजों के साथ। हमने यकीन करोगे अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है, मैंने किया, जुल्म किया, हमने दिल लगी किन चीजों में बना रखी है, हमने अपनी उनसीयत किन चीजों में बना रखी है, घर में फालतू वक्त का इस्तेमाल हमने किन चीजों में बना रखा है, हमें भी समझ रहे हैं। ऐसे जा रहे होंगे ना मोबाइल तो वहां, अच्छा गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे, अब क्या करे बेचारा, कान में दिल लगी किस चीज में बनाइए, किस चीज में हमने अपनी उनसीयत बनाई है। क्या ये जुल्म नहीं है, अभी बच्चा पैदा होकर थोड़ी उसमें अक्ल नहीं आती, 3 साल, चलो इसके लिए मोबाइल भी जुदा आना है, कार्टून खेलता रहेगा। अब तो घर में बीवियों को सौकनों की जरूरत नहीं है, सौकन मौजूद है, सौकन समझता है, हपोक पश्तों में बन, ये मुसीबत आ रही है, उधर दिल लगी है, भागेगा दिल, दौड़ेगा दिल, ये करो, थकेगा ही नहीं, ये चीज वो चीज, बड़ा कम गंदा है, इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा, इसको गंदा कहते कहते थक जाओ, उसे भी गंदा है। सिर्फ ये नहीं कैसे लगे हो, उसकी जो गंदी चीजें वो दिमाग में, आंख में, दिल में, दिमाग में, उम्मत के लिए बड़ा इब्तिला है ये खतरनाक मोबाइल। दिल लगी किन चीजों में बना रखी है, अल्लाह के कुरान में नहीं बनाई,
صبح صبح نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بیٹھ کر قرآن اٹھا کر دل نہیں چاہے گا، حالانکہ اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا جس کی ہر چیز میں رب العالمین نے عبادت رکھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوں کہنے والا؟ رب العالمین فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور جگہ میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف فرمائی، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جن کو ہم نے قرآن دیا ہے، صحابہ کی بات ہے، تفسیریں اور بھی ہیں صحابہ کے بارے میں، کتاب دی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہے تلاوت کرنا، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا حق تلاوتی، جو تلاوت کا حق ہے وہی تلاوت کا حق ادا کر کے تلاوت کرتے ہیں، الفاظ بھی صحیح، معنی بھی سمجھ کر کے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ کہاں گیا؟ آج امت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، رہی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے برکات ہیں پڑھنے والے کے لیے بھی، جس جگہ میں پڑھیں اس جگہ میں بھی، جس گھر میں پڑھیں اس گھر میں بھی، جس کمرے میں پڑھیں اس کمرے میں بھی، بیابان میں بھی تو بھی پڑھے گا، تیرے لیے بھی برکت، ارد گرد والوں کے لیے برکت، انوار ہی انوار ہیں۔ اور جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایمانی مشکل آ جائے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اللہ قرآن کی برکت کی وجہ سے خاتمہ اللہ ایمان پہ فرما دیتے ہیں۔ قرآن تو قرآن ہے، اللہ والے جب قرآن کی تلاوت کریں سبحان اللہ کیا ذوق، کیا کیف، کیا لطف۔ کبھی تو کوئی قرآن اٹھا کے پہلا جملہ یہ بولے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کی کلام ہے، کسی اور کی کلام نہیں، اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ نے اس کو پڑھا، رب العالمین کی کلام، اللہ کی صفت، ھذا وحی ربی، یہ میرے رب کی وحی ہے۔ یہ جو کیفیت کا استحضار، جو لذت و حلاوت کا اندر میں استحضار، وہ تو انہی سے پوچھیے گا نا۔ حضرت الرحمن مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں ایسا عجب کیف آتا ہے، ایسی عجب لذت آتی ہے، دل چاہتا ہے یہاں گھر سے اٹھوں، جنگل میں گھوموں، قرآن پڑھتا رہوں، میں ہوں میرے رب ہوں، میں ہوں میرے رب کی کلام ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا رہوں، سناٹا چھایا ہوا ہو۔ کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کہاں گئی تلاوتیں، کہاں گئی نماز؟ نہ ہم کریں نہ گھر والے کریں، خود بھی پابندی، گھر والوں کو بھی پابند کرو، صبح صبح اللہ کے قرآن کی تلاوت معمول بناؤ، آدھا پارہ روزانہ، مہینے میں ایک قرآن یا 2 مہینے میں ایک قرآن، اپنی اپنی کیف کی باتیں۔ اگر قرآن کی تلاوت کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو پھر تیرے پاس وقت کس چیز کا ہے یہ بھی تو ذرا سوچنا۔ اپنی دنیا بنانے کے لیے تو وقت ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے وقت نہیں۔ آخرت بھی تیری، دنیا بھی تیری، وہ زندگی بھی تیری، یہ زندگی بھی تیری، ہر آدمی نے اپنی زندگی کو خود گزارنا ہے۔ تیرے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ مدرسے کے ملا کی طرف نہیں جاتا، وہ کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن ایسا بنایا، اپنی کلام بنا دی، اللہ نے اس میں برکتیں کتنی رکھی ہے۔ شمس العلوم کے پردیسیوں، اللہ نے قرآن کی نعمت دی، اللہ کی اس نعمت پر ڈوب ڈوب کے شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اسی قرآن کا طالب بنایا۔ صبح بھی قرآن، دن بھی قرآن، رات بھی قرآن، شام بھی قرآن، آنکھوں میں بھی قرآن، زبان میں بھی قرآن، کان میں بھی قرآن، دل میں بھی قرآن، دماغ میں بھی قرآن، اللہ نے نعمتیں دی۔ پھر جو بھی تلاوت کرے اللہ نے تلاوت میں کوئی ایک ثواب نہیں رکھا، ثواب ہی ثواب رکھے ہیں۔ تو قرآن پڑھے گا، اپنی آنکھ سے دیکھے گا، سبحان اللہ، آنکھ سے دیکھے گا، تیری آنکھ کی عبادت ہو گئی، پڑھ رہا ہے چاہے جہرن پڑھ رہا ہے چاہے آہستہ پڑھ رہا ہے، تیری اونچی آواز بھی، تیری آہستہ آواز بھی تیرے کان میں جا رہی ہے، تیرا کان بھی عبادت کر رہا ہے۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کو ایسا بنا دیا، زبان پڑھ رہی ہے زبان کی عبادت، آنکھ دیکھ رہی ہے آنکھ کی عبادت، کان دیکھ رہا ہے کان کی عبادت۔ صرف عبادت ہی نہیں ہے، میں کیا عرض کروں، مجھے تو سمجھ میں بھی بات نہیں آ سکتی، آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جب آنکھ سے دیکھے گا ثواب تو ثواب رہا، تیری آنکھ بھی قرآن کے حروف کی وجہ سے منور ہو جائے گی۔ جس طرح کوئی آدمی آنکھ سے کسی فلم کو، کسی گندی چیز کو، بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو آنکھ کے اندر گمراہی آتی ہے، آنکھ میں تاریکی آتی ہے، آنکھ میں ضلالت آتی ہے۔ میرے اللہ کے قرآن کو جب اپنی آنکھ سے دیکھے گا، سبحان اللہ، دیکھیے وہ قرآن رکھیں، محبت کی نظر سے قرآن کو دیکھے گا، یہاں دور سے دیکھنا بھی تیرے لیے عبادت۔ جب یوں پڑھے گا آنکھ سے دیکھے گا، عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، نور بھی ہے، محبت بھی ہے، کان سے سن رہا ہے، ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، نور بھی ہے۔ پھر جو پڑھے گا ادھر تیرے دل و دماغ میں بات جائے گی، تیرے دل و دماغ میں تیرا دل بھی منور، تیرا دماغ بھی معطر۔ پھر قرآن کو دیکھے گا، ہاتھ لگائے گا، ورق الٹے گا، ورق موبائل نہیں، قرآن اس پہ پڑھا کرو، گھر میں قرآن مجید رکھو، اس پہ پڑھو، وہ موبائل پہ پڑھنے کی بھی گنجائش، مگر اللہ کے اس قرآن پہ پڑھنے کا مقام ہی اور شان ہی اور، جس پہ صرف قرآن لکھا ہوا ہے، یہ ورق بھی ایک بڑی فضیلت مقام والا بن گیا، گتا بھی مقام والا بن گیا۔ تیرے موبائل کی اسکرین بھی کبھی برکت والی بن جاتی ہے جب کسی وقت اس پہ قرآن کے حروف اس کے شیشے کے پردے میں پیچھے آئیں، اور کبھی پھر اس پہ تصویریں فلمیں چل رہی ہیں، وہ بھی برکت والا۔ اس کے ہاتھ لگانے سے قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگتے ہیں، یہاں تو ہاتھ لگیں گے ایسے ورق الٹے گا، تیرا ہاتھ بھی مبارک، تیرا ہاتھ بھی نیکی والا، تیرا ہاتھ بھی ثواب والا، تو اس میں بھی عبادت میں آ گیا۔ جب تو اس کے آگے سرا تاپا بیٹھا ہوا ہے، باادب بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، تیرا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، تیرا انتظار کرنا بھی عبادت بن جائے گا، تیرا اتنا وقت بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ نے ہر چیز میں نیکی ہی نیکی رکھ دی ہے، عبادت ہی عبادت رکھ دی ہے۔ یہاں بھی برکات، اسی پڑھنے کی برکات قبر میں بھی ملیں گی، محشر میں بھی ملیں گی، صراط میں بھی ملیں گی، جنت میں بھی ملیں گی۔ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں پائے گا، یہاں نوکری محدود ہوگی، ملتی رہے گی، مرے گا کچھ مدت تک، پیچھے کوئی اور چیز ملتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ پیچھے ملتی رہے گی تیرے پیچھے والوں کو، مگر ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن تو نے پڑھا، پڑھتا رہا، دنیا سے گزر گیا، اس قرآن کی برکات، قرآن کا ثواب کتنا ملے گا؟ قرآن سے سن، قرآن کے پڑھنے پر بھی، نیکیوں پر بھی، وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ثواب ہے، اجر ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ صدیاں بیت جائیں گی، ثواب چلتا رہے گا، ہزاروں سال گزر جائیں گے، لاکھوں بھی گزر جائیں گے، تیرا قرآن کا پڑھنا، تیرا قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کے مطابق عمل کرے گا، تیرا عمل بھی اچھا، تو بھی اچھا، صالح بنے گا، عمل بھی صالح، تو بھی صالح، قرآن تجھے صالحین میں شمار کرے گا۔
اتنی بڑی شان مل جاتی ہے، اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے. قرآن سبحان اللہ پڑھنے والا بھی صالح، عمل کرنے والا بھی صالح. وصالحین کی شان کیا ہوگی؟ اللہ جو ثواب دیں گے کبھی بھی ختم نہیں. تو درخت ملے گا پھل کا، کبھی پھل ختم نہیں، کبھی محل میں بوسیدگی نہ آئے گی، کبھی نہریں ختم نہ ہوں گی، کبھی باغات ختم نہ ہوں گے. اللہ نے قرآن میں کیا رکھا ہے؟ آج لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو دنیا کی قیمت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، کھاتے کیا ہیں، تنخواہ کیا ملتی ہے. اور ہمارے بچے 18-20 پڑھیں گے، ڈگریاں اتنی ملیں گی، گریڈ یہ ملے گا، تنخواہ اتنی ملے گی، کوٹھی بھی ملے گی، محل بھی ملے گا، یوں بھی ملے گا. واہ ان کے تو اتنے مزے. ملا کو کیا ملتا ہے؟ بندہ خدا تو دنیا والوں کی طرف سے ملنے والی چیزوں پہ نظر کرتا ہے. میں اپنے رب العالمین پہ کیوں قربان نہ ہو جاؤں کہ یہاں پر تو نظر ہے ان نعمتوں پر جو اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. تو دنیا والوں کی دین پہ خوش، ہم اپنے رب کی دین پہ خوش ہیں. تو دنیا کی اس لش پش کرتی ان سہولتوں پہ خوش، اللہ قبول و مقبول فرمانے میں. یا قرآن پڑھنے والوں کی ہاں اس آخرت کی نعمتوں اور راحتوں پر خوشیاں ہی خوشیاں. یہ ہر چیز پہ فنا ہے، وہ ہر چیز میں بقا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے یہاں ہے سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے باقی. سبحان اللہ. جو کچھ تمہارے یہاں ہے ینفد ختم ہو جائے گا، رہے گا ہی نہیں. اس پہ اس طرف فنا آئے گا اور ملے گی چیز وہ بھی فنا ینفد کا انداز ہے. اور اس طرح باق اسم فاعل ہمیشہ لفظ باق میں بھی باقی، اور پھر اسم فاعل تمام باقی ہی باقی. وما عند اللہ باق. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت دیں. آمین. سب کے سب قرآن سیکھو، جتنے بیٹھے ہم سیکھیں. مولوی صاحب ہمارے گھر کے افراد بھی سیکھیں، ان کو ہم نے پڑھانا ہے انشاءاللہ. الفاظ پڑھیں، معنی پڑھیں، اور سیکھنے کے علاوہ پھر اس پر اس کی تلاوت ہو، اس پر عمل. قرآن کے متعلق مضامین خود قرآن میں بھی بہت لمبے چوڑے، بندہ سارا سال جمعہ بھی جدا کرے تبھی ختم نہ ہو. اللہ اتنی ہی سمجھ دے دیں، ہر روز تلاوت. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ قرآن بنائیں، قرآن کا علم بھی دیں، عمل بھی عطا فرمائیں. آمین. سبحان ربک.